بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نئے ایشو کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ایشو ہے پاکستان میں الیکٹرانک ووٹنگ۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں میں پارلیمنٹ نے مشترکہ اجلاس میں ایک قانون پاس کیا ہے۔ بہت سارے قوانین پاس کیے ہیں، 35 شاید قوانین پاس کیے ہیں۔ ان میں سے ایک قانون یہ تھا کہ جو اگلا جنرل الیکشن ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے ہوگا۔ اس پر اپوزیشن نے کافی احتجاج کیا اور کافی ہارٹ ایشو بنا، کافی ڈیبیٹس ہوئیں، اور دونوں سائڈوں سے کافی مضبوط دلائل دیے جا رہے تھے کہ الیکٹرانک ووٹنگ بہت اچھا ہے، اور دوسری طرف سے کہا جا رہا تھا نہیں، وہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم صحیح نہیں ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم آیا ہے یہ ہے کیا، گورنمنٹ کا کلیم کیا ہے، اور جو اپوزیشن کا اختلاف ہے یا اعتراض ہے وہ کیا ہے، اور بیہائنڈ دا سین پس پردہ کیا چیزیں ہیں، یہ کیا پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہے کیا۔ اس سے پہلے جو پاکستان میں سسٹم رائج ہے وہ کنونشنل ووٹنگ کا سسٹم ہے، جس میں بیلٹ پیپر پرنٹ ہوتے ہیں اور ایک پولنگ سٹیشن ہوتا ہے۔ اس پولنگ سٹیشن پہ لوگ سارے فزیکلی جاتے ہیں، وہاں پہ وہ اپنا ایک پرچی جو ہے مینولی ایک باہر سے پرچی جاتی ہے، وہ پرچی بنا کے اپنا نمبر لے کے جاتے ہیں، اور وہاں اندر جو سٹاف کو وہ اپنی پرچی دیتے ہیں، اس سے وہ سٹاف اپنے ووٹر لسٹ میں سے اس کا نام دیکھتا ہے، اور پھر جو پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں مختلف پارٹیز کے، وہ اپنے پاس لسٹوں میں سے اس کو کنفرم کرتے ہیں، کیونکہ وہ مقامی لوگ ہوتے ہیں اور وہ اس کی شکل بھی دیکھتے ہیں کہ ہاں یہی بندہ ہے، اور اس کے اوپر پھر پریزائڈنگ آفیسر اسے ایک ووٹ جاری کرتا ہے۔ وہ ووٹ لے کے بندہ دوسرے کسی خفیہ خانے میں یا کوئی الگ سے ایک باکس بنا ہوتا ہے، وہاں جا کر وہ اس کو اسٹیمپ کرتا ہے اور اس کو فولڈ کر کے واپس آ کے سب کے سامنے ایک باکس پڑا ہوتا ہے، اس کے اندر ڈال دیتا ہے۔ یہاں تک ووٹنگ میں پہلے شاید ہوتا رہا ہوگا، لیکن اب یہاں تک ووٹنگ میں کوئی بہت زیادہ مسائل نہیں ہوتے، ووٹنگ ٹھیک ہوتی ہے۔ اسپیسیفکلی پچھلے الیکشن میں ووٹنگ کی حد تک کوئی ایشو نہیں ہوا۔ میں خود پاکستان کے جنرل الیکشن میں بھی ایک جگہ پولنگ ایجنٹ تھا ایک پارٹی کی طرف سے، اور پھر ابھی جو حالیہ الیکشن ہوئے آزاد کشمیر میں، وہاں پہ بھی میں خود اس والے سارے پولنگ کے پروسیس میں انوالو رہا۔ وہاں تک کوئی ایسی دھاندلی نہیں ہوتی۔ اگر دھاندلی ہوتی ہے تو اس کے بعد ہوتی ہے، جس میں پچھلی دفعہ جو گورنمنٹ نے ایک سسٹم بنایا تھا وہ سسٹم بیٹھ گیا، اور جو فارم 45 میں گڑبڑ کی جاتی ہے۔ تو یہاں تک تو ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے، اس سے آگے کی جو تھوڑی بہت گڑبڑ ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ اب جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے اس کی ترتیب یہ ہے کہ ترتیب وہی ہوگی، اسی طریقے سے پولنگ سٹیشن بنیں گے، اسی طریقے سے لوگ لائنوں میں لگیں گے، آئیں گے، فزیکلی آئیں گے، اور اسی طریقے سے اپنا ووٹ کی پرچی وہ دیں گے۔ وہاں صرف یہ ہے کہ پہلے وہ بیلٹ پیپر ان کو مینول ایک پرنٹڈ بیلٹ پیپر جاری کیا جاتا تھا، اب ان کو جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ ایک سسٹم پہ اس کو ایک ووٹ اوپن کر کے دے گا، اور وہ سسٹم جو مشین ہوگی، الیکٹرانک مشین ہوگی، اس مشین پہ جا کر اس کے سامنے ایک ووٹ بیلٹ پیپر کھلے گا جس میں تمام کینڈیڈیٹس ہوں گے، ان کے نشانات ہوں گے، اور اس نے کسی ایک کینڈیڈیٹ کو تھم کے ذریعے، انگوٹھے کے ذریعے اس کو ووٹ دینا ہوگا۔ جب وہ اس کو ووٹ دے دے گا تو وہ اس ایک مشین سے ایک پرنٹ نکلے گا کہ اس نے جس کو اس نے ووٹ دیا ہوگا، بلے کو دیا ہے، ترازو کو دیا ہے، تیر کو دیا ہے، شیر کو دیا ہے، تو وہ ایک نکلے گا، اس میں سے ایک پرچی نکلے گی، وہ پرچی فولڈ کر کے وہ ایک سامنے ایک باکس پڑا ہوگا، اس کے اندر ڈال دے گا۔ اب اس میں فرق صرف یہ پڑا کہ جو صرف ٹوٹل فرق ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو پرنٹڈ بیلٹ پیپر ہوتا تھا اس کی جگہ اب ایک بیلٹ پیپر آ جائے گا جو مشین نکالے گی، اور دوسرا فرق یہ ہوگا کہ جو کاؤنٹنگ ہے وہ ڈبل ہو رہی ہوگی۔ ایک کاؤنٹنگ وہ ہے جو مشین کرے گی، اور ایک کاؤنٹنگ ہے جو وہ باکس کے اندر جتنی سپس آئیں گی، جتنے رسیدیں پرنٹ ہو کے آئیں گی، وہ رسیدیں ساری بھی کاؤنٹ ہوں گی کہ وہ کس کس کا ووٹ ہے۔ اور اس میں ایک یہ ہوگا کہ ووٹ ہر ایک کا ووٹ الگ ہوگا، یعنی اگر کسی نے بلے کو ووٹ دیا ہے تو وہ بلے کی پرچی نکلے گی، اگر کسی نے ترازو کو ووٹ دیا ہے یا کتاب کو ووٹ دیا ہے یا تیر اور شیر کو ووٹ دیا ہے، تو ہر ایک کی اپنی پرچی نکلے گی۔ یہ ہے جو سسٹم میں چینج آیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا یا پاکستان میں اس کی نیڈ کیا تھی۔ جو گورنمنٹ کا کلیم یہ ہے، گورنمنٹ کے بیسیکلی تین کلیم ہیں۔ پہلا کلیم یہ ہے کہ اس سے ہم دھاندلی کو روکیں گے، اور جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جی دھاندلی کی جاتی ہے اور کاؤنٹنگ میں پرابلم ہوتی ہے، کاؤنٹنگ کے بعد جو ہے وہ بکسے چھپا دیے جاتے ہیں، بکسے گھما دیے جاتے ہیں، دھند پڑ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو ہم روکیں گے۔
دوسرا ان کا کلیم یہ ہے کہ جو ڈیجیٹلی ہمارے پاس جو نتائج ہیں وہ بہت جلدی آ جائیں گے، رادر دن کہ کاؤنٹنگ ہوگی، کاؤنٹنگ کے بعد ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے، وہاں کمپائل ہوگا، پھر تیسری جگہ جائے گا۔ ریٹرننگ آفیسر سے الیکشن کمیشن کے آفس اور الیکشن کمیشن کے آفس سے یہ اناؤنس ہوگی تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے، رات گزر جاتی ہے۔ تو یہ کیونکہ جو نہیں وہ ووٹنگ مشین کو اینڈ کرے گا اور اس کے بعد ووٹ سارے کمپلیٹ ہو جائیں گے، وہ فوری ود ان نو ٹائم وہ ایک کاؤنٹنگ کر کے دے دے گی مشین، اور وہ کاؤنٹنگ سلپ بھی لوگوں کو دے دی جائے گی اور اس کو ٹیلی کر دی جائے گا جو فزیکلی وہاں کاؤنٹ ہوگا۔ اس اعتبار سے تو کافی یہ لگتا ہے کہ بہتر ہوگا۔ تیسرا گورنمنٹ کا کلیم یہ ہے کہ ہم اس سے جو باہر کے لوگ ہیں پاکستان اوورسیز پاکستانی، ان کو ہم ووٹنگ کا رائٹ دیں گے۔ اوورسیز پاکستانی کا بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی اکانومی میں، تو لہٰذا ان کو بھی یہ رائٹ ملنا چاہیے کہ وہ بھی ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ دوسری تو اپوزیشن کا کیا احتجاج ہے؟ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی تمام ترقی یافتہ ممالک الیکٹرانک ووٹنگ پہ نہیں ہے۔ کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا ملک بھی، ڈیولپ کنٹریز بھی، جو آئی ٹی میں تو بہت آگے ہیں، ان کے بزنس آئی ٹیز کے اوپر ہیں، ان کی باقی ساری چیزیں آئی ٹیز کے اوپر ہیں، لیکن ووٹنگ وہاں بھی کنونشنل سٹائل سے ہوتی ہے، وہ یو کے ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، آسٹریلیا ہو، جاپان، اسپین، سوئٹزرلینڈ، کچھ بھی کر لیں، سارے سب ملکوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ فیس ٹو فیس اور فزیکل جا کر ووٹنگ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور اس کو اتنے بڑے ایکسپینس آؤٹ کا یہ متحمل ہی نہیں ہو سکتا جتنا بڑا ہم ایکسپینس کرنے جا رہے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس سے دھاندلی کے چانسز زیادہ بڑھ جائیں گے، کیونکہ سسٹم آپ کے اختیار سے نکل کر مشین کے پاس چلا گیا، اور مشین کہیں سے بھی ہیک بھی ہو سکتی ہے، اور مشین کے اندر جو آپریٹ کرنے والا ہے کچھ بھی مشینری گورنمنٹ حکومتی مشینری کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی ہوگا کیا، اور گورنمنٹ کے جو کلیم ہیں وہ کس حد تک درست ہیں، اور جو اپوزیشن کے کلیم ہیں وہ کس حد تک درست ہیں۔ پہلا جو گورنمنٹ کا کلیم ہے کہ اس سے ہم دھاندلی کو روک سکیں گے، اٹس کوائٹ امپاسبل لگ رہا ہے، اس لیے کہ اس سے دھاندلی کے زیادہ ہونے کے چانسز ہیں، اس لیے کہ جو پہلے جتنا بھی سسٹم ہے وہ کراس ویریفائیبل ہے، کیونکہ وہ ہارڈ میں اویلیبل، ووٹ بھی اویلیبل ہیں، چیزیں بھی اویلیبل ہیں، اور جہاں تک یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ووٹ کی پرچی نکلے گی اور وہ ووٹ کی پرچی جس نے دبایا ہوگا وہ ووٹ کی پرچی دیکھ سکے گا۔ میں خود ذرا پولنگ اسٹیشن کے پر رہا ہوں، ہمارے یہاں جو بالخصوص گاؤں دیہاتوں میں جو ایجوکیشن ہے، لٹریسی ہے، وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور ایک بڑی تعداد میں خواتین اور بوڑھے، اور وہ انہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کس کو ووٹ کس کو دیا ہے، وہ تو اکثر یا تو غلط کر دیتے ہیں یا پھر وہ سب کے سامنے انہیں کرنا پڑتا ہے۔ تو انہیں کیا پتہ چلے گا کہ کون سا پرچی کیا نکلی، کس کا بلے کا نشان نکلا، تیر کا نکلا، میں نے کیا دبایا تھا۔ پہلی بات، آپ کے ہاں جب تک لٹریسی اتنی اس لیول پہ نہ پہنچ جائے، اور ایک ڈیٹا پیش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اراؤنڈ اباؤٹ 18 کروڑ لوگ ہیں جو موبائل یوزر ہیں پی ٹی اے کی، وہ 18 کروڑ یوزر نہیں ہیں۔ ایک تو ہمارے یہاں ڈیٹا بھی صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کیا جاتا، وہ 18 کروڑ سمز نکلی ہیں مختلف کمپنیوں کی، تو وہ ایک ایک بندے کے پاس 4 5 سمیں بھی ہیں، اور ایک ایک موبائل میں تو 2 سمیں تو آلموسٹ ہر موبائل میں ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ 18 کروڑ لوگ یوزر ہیں، پریکٹیکلی 6-7 کروڑ یوزر ہوں گے، اور اس کے بعد پھر موبائل یوز کرنا اور کسی ڈیوائس کو فرسٹ ٹائم جا کر آپریٹ کرنا، اٹس کوائٹ امپاسبل، اور کافی مشکل کام ہے۔ تو صحیح ہے کہ اس سسٹم کو کہیں سے بھی ہیک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں جی کہ سسٹم انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہی نہیں ہوگا تو ہیک کیسے ہوگا؟ اگر وہ سسٹم انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہوگا تو پھر وہ اپنی رپورٹ، اپنا ڈیٹا کیسے بھیجے گا کہ یہاں پہ اتنے ووٹ پول ہوئے ہیں، اتنے اس کو ملے، اتنے اس کو ملے، وہ کیسے سسٹم کو بھیجے گا؟ ظاہر ہے اس کو کوئی کنیکشن چاہیے، کوئی ایسا سسٹم چاہیے کہ وہ اپنے ڈیٹا کو وہاں پہ اپلوڈ کر سکے۔ اگر وہ نہیں ہے تو وہ تو اس مشین کے اندر ڈیٹا کرے، اور مشین کا ڈیٹا ہی پرنٹ کر کے جا کر لے کے جانا ہے، یا مشین ہی لے کے جانی ہے، تو پھر اس سے پہلے والا سسٹم زیادہ اچھا نہیں تھا کیا؟ اچھا، پھر یہ بات کہنا کہ جی یہ کاؤنٹنگ فوری ہو جائے گی، ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ مانتے ہیں جی کہ کاؤنٹنگ فوری ہو گئی، لیکن کاؤنٹنگ میں گیپ آ گیا، جو مشین نے کاؤنٹنگ بھیجی اور جو کاؤنٹنگ وہاں ہوئی اس میں گیپ آ گیا، تو مشین تو کاؤنٹنگ دڑا دڑ کر کے بھیج کے رزلٹ اناؤنس ہو جائے گا، پتہ چلے کہ 20 جگہوں پہ رزلٹ میں فرق آیا ہے، مشین نے جو کاؤنٹ کیا اور جو فزیکل کاؤنٹ ہے اس میں فرق ہے۔ اب مشین تو اعلان کر دے کہ فلاں جیت گیا، دین جب آپ دوبارہ کاؤنٹنگ کر کے بتائیں گے نہیں فلاں ہی فلاں جیتا،
تو اس کے نتیجے میں زیادہ قیامت کھڑی ہوگی کہ یہ بندے جیتے ہوئے کو ہرا دیا گیا ہے مشین نے. تو اب ظاہر جو جیت کے ہارے گا وہ تو کبھی بھی نہیں کہے گا مشین نے گڑبڑ کی, وہ تو کہے گا مشین نے تو ٹھیک کیا, یہ انسانوں نے گڑبڑ کر دی. تو اس کے اندر پرابلم زیادہ ہیں. پھر دیکھیں یہ فائنینشلی کتنا بڑا امپیکٹ ہوگا پاکستان کی اکانومی کے اوپر کہ اربوں روپے بجٹ خرچ ہوگا. جب یہ سوال کیا گیا کہ جی پاکستان اس کے بہت بڑا بجٹ لگے گا, تو کہا گیا جی کہ بجٹ تو پہلے بھی لگتا ہے, کچھ بچت ادھر سے ہوگی اور کچھ ادھر خرچ ہو جائے گا. میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسی بے تک کی بات کرتے ہیں. جو خرچہ ہے جو نکلے گا اس کے جو ایڈ ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. صرف آپ کا جو پیپر پرنٹ ہوتا تھا, وہ جو بیلٹ پیپر پرنٹ ہوتا تھا, وہ بیلٹ اب پرنٹ نہیں ہوگا. اب بیلٹ پرنٹنگ پہ خرچہ کتنا تھا, کیونکہ ہم پرنٹنگ کے سسٹم سے ہیں اٹیچڈ ہیں. ایک اگر آپ 60 گرام کا A4 سائز کا پیج پرنٹ کرتے ہیں بڑی تعداد میں, مطلب ایوریج ایک حلقے میں کم سے کم بھی 80-90 ہزار یا 60-70 ہزار ووٹ ہوتے ہیں. تو جب آپ 50 ہزار کی کوانٹٹی سے اوپر کوئی بھی پرنٹ کرتے ہیں, اچھے پیپر پہ پرنٹ کریں, تو یہ تقریباً 50 پیسے پر پیج, کیونکہ یہ سنگل کلر پرنٹ ہونا ہے اور بڑی تعداد میں پرنٹ ہونا ہے, تو پر پیپر آپ کو A4 سائز اچھے پیپر پہ 20 سے 25 پیسے میں پڑے گا. یعنی 1 روپے میں آپ کے 4 بیلٹ پیپر پرنٹ ہو جائیں گے. تو اگر بالفرض ہمارے ملک میں 10 کروڑ ووٹ ہیں, اٹس مین اس کے لیے آپ کو جو ٹوٹل پیسہ چاہیے وہ 2 کروڑ پیسہ چاہیے پرنٹنگ کے لیے. بہت تیر مارنے 3-4-5 کروڑ پہ چلے جائیں. اچھا, اب یہ خرچہ ادھر سے تو بچ گیا, لیکن جو ان مشینوں کے اندر رول پڑیں گے اور ایک بیلٹ پیپر, ایک ووٹ پرنٹ ہوگا, میرا خیال ہے کہ اس 5 کروڑ سے زیادہ تو صرف آپ کا وہ پیپر یوز ہوگا جو آپ مشین کے اندر رول ڈالیں گے اور مشین اس کو پرنٹ کرے گی. تو یہ خرچہ تو اتنا ہی ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشینیں کتنی چاہیے ہوں گی. ایوریج آپ کا 500 ووٹ کے اوپر ایک پولنگ اسٹیشن ہوتا ہے. اب جب کہ آپ الیکٹرانک ووٹ پہ چلے گئے ہیں تو یقیناً ٹائم زیادہ لگے گا, تو شاید آپ 500 سے بھی نیچے آپ کو پولنگ اسٹیشن بنانا پڑے, یا ایک پولنگ اسٹیشن کے 2 بوتھ بنانے پڑیں. لیکن ہم ازیوم کرتے ہیں کہ 500 ووٹس کا ایک پولنگ اسٹیشن بنے گا, تو اٹس مین 10 کروڑ ووٹ پول کرنے کے لیے آپ کو 2 لاکھ پولنگ اسٹیشنز چاہیے. اب 2 لاکھ پولنگ اسٹیشن کے لیے آپ کو 2 لاکھ مشینیں چاہیے. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ بہت رف سا آئیڈیا کر کے ہم کہتے ہیں جی بالفرض یہ مشین ہمیں 30,000 میں مل جائے گی, بڑی تعداد میں ہم کروا رہے ہیں تو 30,000 میں مل جائے گی, تو اب اماؤنٹ کا اندازہ کریں, یہ اربوں روپے کا بجٹ آپ کا اس پہ جائے گا. اتنی بڑی اماؤنٹ پاکستان تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ اتنی بڑی اماؤنٹ پاکستان اس کے اوپر لگا دے. اور پھر کہا جا رہا ہے نا کہ کچھ خرچہ کم ہوگا, باقی خرچہ کچھ بھی کم نہیں ہوگا. آپ کے پولنگ اسٹیشن بنیں گے, آپ کے پریزائڈنگ آفیسر, آپ کا عملہ, بلکہ شاید عملہ آپ کو تھوڑا سا ایک ہر پولنگ اسٹیشن میں آپ کو ایک IT کا ایکسپرٹ بھی جو مشین آپریٹ کر سکتا ہو, یا کوئی پرابلم آ گئی تو اس کو ہینڈل کر سکتا ہو, وہ بھی دینا پڑے گا. اب ہم کہتے ہیں کہ کسی جگہ پہ مشین نہیں چلی, مشین خراب ہو گئی, کچھ پرابلم آ گئی, تو وہاں کی پولنگ کا کیا ہوگا؟ اب کیونکہ IT ہے, کچھ بھی کسی میں بھی فالٹ نکل سکتا ہے, کسی وقت بھی مشینری ہے کسی وقت بھی بلاک ہو سکتی ہے. دوسرے سسٹم میں کہیں پہ مشین انوالو نہیں ہے, وہ سارا مینول ہے, وہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں, وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں آنے والی, مشین خراب نہیں ہونے والی. یہاں مشین خراب ہو سکتی ہے, اور اگر بالفرض ایک پولنگ اسٹیشن میں 10 مشینیں خراب ہو گئیں, 10 پولنگ آپ کے رک گئی, تو آپ کیسے مینیج کریں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھ جائے گا کہ یہ تو ساری جناب کہانی خراب ہو گئی. پھر جو کلیم کیا جا رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں باہر کے لوگوں کو ہم ایکسیس دیں گے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ باہر لوگوں کو اس مشین سے ایکسیس کیسے ملے گی. اب کہا جا رہا ہے کہ مشین تو اس ترتیب سے آپریٹ کرے گی, آپ کو فیس ٹو فیس آنا ہے, آپ کو فزیکلی ووٹ کاسٹ کرنا ہے, آپ کو کسی جگہ پہ مشین کے ساتھ آنا ہے. تو کتنا پاسبل ہے باہر کی دنیا میں؟ آپ کتنے پولنگ اسٹیشنز بنائیں گے, کتنے بوتھ بنائیں گے؟ اگر وہ ایمبیسی میں آنا ہے تو جو باہر لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جب عید ہوتی ہے وہاں پہ چھٹی نہیں ہوتی, تو کتنے لوگ ہیں جو عید کر پاتے ہیں, کیونکہ انہیں آفس جانا ہوتا ہے, ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے. تو پاکستان میں الیکشن تو چل پاکستان میں تو چھٹی ہوتی ہے, تو سارے لوگ ووٹ کاسٹ کر لیتے ہیں. دنیا میں چھٹی تھوڑی ہوگی, اس دن ان کی ڈیوٹی ہے, انہیں جانا ہے. اور وہ کون ہے کہ ایک ووٹ کے لیے میل میل سفر کر کے ایمبیسی میں جائے یا کسی پولنگ اسٹیشن پہ جائے؟ یا اب کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ پولنگ اسٹیشن بنائیں گے, تو کتنے بنائیں گے؟ ایک صرف امریکہ میں 50 ریاستیں ہیں, اور 50 ریاستوں کے اندر کئی شہر ہیں, ہر جگہ پہ لوگ کوئی نہ کوئی موجود ہیں. تو کیا اس کو ایکسیس دینے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں برطانیہ میں, دبئی میں کچھ جگہوں پہ اسپاٹ کر کے لوگوں کو زیادہ کور کر سکتے ہیں. سعودی عرب ہے, کوئی خمیس میں ہے, کوئی جناب آپ کا جدہ میں ہے, کوئی کہاں پہ ہے, کوئی کہاں پہ, بہت بہت دور دور لوگ ہیں, کیسے وہ مینیج ہوگا؟ تو یہ
اچھا اگر اب ان کو آئی ٹی کے اوپر دوسری بات کی جائے تو ان کو موبائل کے ذریعے وہ ووٹ کاسٹ کر سکیں گے. تو موبائل کے ذریعے اگر وہ کاسٹ کرنا ہے تو وہ مسئلہ تو وہی ہوگا کہ ایپ سسٹم آئی ٹی انٹرنیٹ کنیکٹ ہیکنگ ہو جائے گی, چیزیں پرابلم آئیں گی. اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے دنیا باہر کے لوگوں کو ایکسیس دینی ہے, اوورسیز پاکستان کو ایکسیس دینی, جو دنیا میں اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے پوسٹل بیلٹنگ کا, یعنی بذریعہ ڈاک ووٹ کاسٹ کرنے کا ایک پورا سسٹم موجود ہے, آپ ان کو بھی اسی سسٹم میں لے کے آئیں اور وہ بھی ووٹ کاسٹ کریں جیسے دنیا میں ہوتا ہے. ہونا یہ چاہیے. کیوں دنیا کی ڈیولپ کنٹریز اس کے اوپر نہیں گئی؟ اس لیے کہ موسٹ ریلائیبل سسٹم یہی ہے. انہیں بہت آئی ٹی میں ایکسپرٹ ہونے کے باوجود, بہت ایڈوانس ہونے کے باوجود اس میں وہ آگے اس لیے نہیں گئے کہ اس میں پرابلمز آ سکتی ہیں, کیونکہ اس کا تعلق ملک کے مستقبل کے ساتھ ہے, اس کا تعلق انسانوں کے, اور اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا جا سکتا. باقی چیزیں کہیں بھی اگر ہوگی تو ریکٹیفائی ہو جائیں گی, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. بزنس میں مسئلہ ہے کہ ایجوکیشن میں ہے, اس سے کسی کا نہ تو رائٹ مارا جاتا ہے نہ کسی کا وہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ ظاہر ہے آپ کو کراس ویریفائی کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس طرح کے کسی بھی نئے پنگے کا یا نئی کسی انوینشن کا متحمل نہیں ہے. آئی ٹی میں اگر اتنا ہی ضروری ہے تو ایجوکیشن میں آئی ٹی کو لے کے آنا چاہیے, بزنس میں آئی ٹی کو لے کے آنا چاہیے. باقی جہاں جہاں آئی ٹی کی ضرورت ہے وہاں لے کے آنا چاہیے, رادر دن کہ آپ ایک ایسی چیز میں آئی ٹی لے کے آ رہے ہیں جس میں دنیا نہیں آئی. وہ دنیا پاگل ہے جن آئی ٹی میں بہت کمال مہارت حاصل کر لی, لیکن ووٹ آج بھی وہ فیس ٹو فیس یا فزیکل ہی ڈالتے ہیں. یہ محض ایک ٹوپی ڈرامہ ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے ایک, اور اصل میں ہی سمجھتا ہوں کہ ظاہر 60 ارب کا ایک بجٹ نکلے گا, اس میں کئی طرح کے لوگ نوازے جائیں گے, کرپشن ہوگی, کئی جناب کمپنیاں آئیں گی. یہ پورا کھانے پینے کا ایک چکر ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ حقیقتاً اسی سسٹم کو بہتر کیا جانا چاہیے جو آپ کا فیس ٹو فیس, جو آپ کا کسی جگہ پہ کراس ویریفائی ہو سکتا ہے کہ کتنے بیلٹ پیپر آئے تھے, کتنے کاسٹ ہوئے, کتنے بچے ہوئے ہیں. جو کاسٹ ہوئے ان کی کاؤنٹنگ وہ صحیح ہے, ان پہ نشانات موجود ہیں, تو اس کو زیادہ ویلیڈیٹ کیا جا سکتا ہے. اور ایک آپ اگر امیڈیٹ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کی کاؤنٹنگ فوری آنی چاہیے, تو وہ ایک ایپ بنا دیں. ایپ اچھی ایپ ہو, بڑا سسٹم ہو, ایپ اچھی ہو جس پہ وہ فوری لاگ ان کرے اور اپنے اس کے سامنے وہ بیلٹ کھل جائے, اس کا اپنا کینڈیڈیٹ کی لسٹ کھل جائے, وہ ووٹ اندراج کرے اور سب کو ایک دفعہ دکھائے اور کلک کر دے اور ووٹ چلے جائیں. تو وہ پاسبل تھا, لیکن یہ ایک کہانی نئی ڈال کے نئے کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے. اس کا پاکستان کے مستقبل میں کوئی اچھے اثرات نہیں ہوں گے. ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. بہت شکریہ آپ سارے لوگوں کا.